अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तनवीर है और मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में कमेटी का एक सरगर्म रुकन था। मस्जिद की इस कमेटी में एक सदर होता था और एक खजांची, और खजांची की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई थी, क्योंकि मोहल्ले के लोग सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते थे। हालांकि मेरी जाती जिंदगी भी मुख्तलिफ मसाइल से भरी हुई थी, मगर मैंने कभी भी किसी को अपनी परेशानियों का एहसास नहीं होने दिया था। मोहल्ले में नमाजियों की तादाद बढ़ने के बायस हम सब ने, यानी कमेटी ने, मिलकर फैसला किया कि अब एक नई और बड़ी मस्जिद तमीर की जाए। लिहाजा इस मकसद को तकमील तक पहुंचाने के लिए हम सब कमेटी के अरकान चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाते फिर रहे थे। इस दौरान जब मैंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, तो कुछ देर बाद एक औरत ने हल्का सा दरवाजा खोला। मुझे उसका आधा चेहरा दिखाई दिया था, जो वाज़ेह तौर पर सूजा हुआ महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। मैंने नजरें झुकाते हुए अदब से कहा, हम मोहल्ले में मस्जिद बना रहे हैं, आपकी जितनी भी इस्तात हो बराह करम इस चंदे के डिब्बे में डाल दे। और मैंने डिब्बा उसके सामने कर दिया। चंद लम्हों बाद डिब्बे में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। उस औरत ने खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। वापस आकर जब मैंने तन्हाई में डिब्बा खोला, तो हैरान रह गया। उसने अपने हाथों के 2 सोने के कंगन चंदे में डाल दिए थे। मुझे उस पर बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई औरत इतनी कीमती चीज मस्जिद के चंदे में कैसे दे सकती है। मैंने वो कंगन फौरन डिब्बे से निकालकर अपने पास रख लिए, क्योंकि मैं ये जेवर वापस करना चाहता था। इसलिए मैंने किसी साथी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को मेरा एक करीबी दोस्त, जो अक्सर मेरे घर आता था, बैठा हुआ था। उसने जिक्र किया कि आज उसने मुझे एक मखसूस घर के सामने चंदा लेते देखा है। उसने पूछा कि उस घर से क्या मिला। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, चंदा मिला है। लेकिन इस वाक़े की हकीकत मैंने उससे भी छुपा ली, क्योंकि मेरे ज़हन में सारा दिन वही औरत और उसके कंगन गर्दिश कर रहे थे, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। खैर, मेरे दोस्त ने कहा कि वो औरत किसी को क्या देगी, वो तो खुद बड़ी मजबूर है। उनके घर से तो रोज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उसका शौहर उस पर हाथ उठाता है। सुना है वो मर्द उम्र में उससे काफी बड़ा है और वो लड़की अभी कमसिन है, इसलिए उन दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता है। ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि उसके चेहरे पर सूजन और मारने के निशानात क्यों थे। शायद उसके शौहर ने उसे बुरी तरह पीटा था। मैंने पूछा कि वो औरत किसकी बीवी है। जब मेरे दोस्त ने उसके शौहर का नाम बताया, तो उसका नाम सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, आखिर किस पागल ने अपनी मासूम बेटी को उस आदमी के हवाले कर दिया? ऐसा तो वो ही कर सकता है जो किसी बड़ी मजबूरी में हो। उस औरत के शौहर का नाम इमरान था, और मैं उसे अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो कभी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता था। उसकी कई लोगों के साथ झड़पें भी होती रहती थीं। मस्जिद की कमेटी सिर्फ नमाज के लिए नहीं थी, बल्कि मोहल्ले के मसाइल सुनने और उनका हल निकालने के लिए भी थी। और इमरान के खिलाफ कई शिकायत आ चुकी थीं। एक बार तो एक औरत भी आई थी। उसने कहा था कि इमरान उससे पैसे लेकर गायब हो गया है, और वो दावा करता था कि वो ये पैसे किसी कारोबार में लगा रहा है। सब लोग उसे डबल शाह कहते थे, क्योंकि वो लोगों से पैसे लेकर उन्हें दुगना करने के ख्वाब दिखाता था। ऐसा शख्स जो दूसरों को धोखा देता हो, वो अपने घर की औरतों के साथ कैसा सलूक करता होगा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हुआ, खास तौर पर उस लड़की के लिए जिसने मस्जिद के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, सोने के कंगन, चंदे में दे दिए। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं खुद भी इतना कमजोर और मसाइल में घिरा हुआ था कि किसी की मदद करने के काबिल नहीं था। मेरी अपनी जिंदगी भी परेशानियों से भरी हुई थी। मेरी बड़ी बहन को तलाक हो चुकी थी, और वो आजकल हमारे घर में रह रही थी। उसकी शादी मेरे वालिदैन ने अपनी मर्जी से की थी, और अब वो सबसे नाराज थी। कहती थी कि मेरी जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद की। 22 साल की उम्र में मुझ पर तलाक का दाग लगा दिया है, क्योंकि आप लोगों ने बिला तहकीक मेरी शादी एक गलत इंसान से करवा दी थी। उसका गुस्सा किसी हद तक दुरुस्त भी था, क्योंकि रिश्ता तय करते वक्त मैंने भी अपने बाबा को बहुत बार समझाया था कि बाबा,
हमारी बहन के लिए वो इंसान अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा ने मुझे सिर्फ ये कहकर इनकार कर दिया कि वो जैसा भी है हमारे खानदान का फर्द है, हम अपनी बेटी किसी गैर के हवाले नहीं करेंगे। और अब्बा की इस जिद में आकर मेरी बहन की खुशियां कुर्बान हो गईं और अब वो अकेली ही तलाक याफ्ता होकर हमारे घर आ गई थी। 22 साल की उम्र में उस पर तलाक का सदमा किसी पहाड़ से कम नहीं था। मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात भी चल रही थी और जिस लड़की से बाबा मेरी शादी करवाना चाहते थे, वो लड़की मेरी बहन की साबका नंद थी। वही लोग जो मेरी बहन पर जुल्म करके उसे तलाक दे चुके थे, अब पता नहीं किस मुंह से वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हमसे बड़े मीठे लहजे में बात कर रहे थे और कह रहे थे ये सब नसीब की बात है। अगर मारिया का घर नहीं बस सका तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तनवीर का घर भी नहीं बसेगा। और वैसे भी हमने तनवीर के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पहले ही दे रखा है, इसलिए अब आप लोग इनकार करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे दिल में फौरन से ये ख्याल आया था कि बंदा इनसे पूछे कि जब आप लोगों ने हमारी बेटी पर तलाक का दाग लगाकर उसे घर से निकाल दिया था, तो क्या उस वक्त तुम लोगों को हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया था? इसीलिए मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार भी बाबा का मुझ पर बहुत दबाव था। वो कहते थे लड़की बहुत अच्छी है, उस सब में इसका क्या कसूर है कि उसका भाई बुरा है या उसके भाई ने अपनी भाभी को तलाक दे दी? हमें तो सिर्फ लड़की को देखना है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता और इन मामलात को वक्ती तौर पर टालता रहा। उन दिनों मेरे ज़हन पर वही लड़की छाई हुई थी जिसने मस्जिद के लिए अपने कीमती सोने के कंगन दिए थे। उसका वो सूजा हुआ चेहरा, नम आंखें और खामोशी हर वक्त मुझे बेचैन किए रखती थी। वो कंगन अभी तक मेरे पास थे और मैं इन्हें वापस करना चाहता था, लेकिन उसके घर उस वक्त जाना मुनासिब नहीं लगता था जब उसका शौहर भी घर पर हो। कहीं वो मुझे देख ना ले और उस बिचारी के लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। इसीलिए मैं बार बार उसके घर के करीब से गुजरता था ताकि ये देख सकूं कि कब वो या उसका शौहर घर से निकलता है। उसका घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था और सामने ही एक करियाने की दुकान थी। मैंने इतना तो जान लिया था कि इस घर में सिर्फ वो दोनों मियाँ बीवी ही रहते थे। किसी मुनासिब मौके पर कंगन वापस कर देना चाहता था, लेकिन ये काम भी खतरे से खाली नहीं था क्योंकि मेरे मोहल्ले में बहुत इज्जत थी और यही वजह थी कि जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता किया जा रहा था, उसके घर वाले भी किसी सूरत मेरे रिश्ते को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। मैं बच्चों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाता था और बाहर के मुल्क से मुझे डॉलर्स में पैसे आते थे। सबको पता था कि मेरी कमाई भी अच्छी और मेरा किरदार भी अच्छा है, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का चेहरा आ जाता था, तो फिर मैं उससे शादी से बदजन हो जाता था। खैर इसी तरह मैं कंगन देने वाली लड़की की गली में चक्कर लगाता रहता था और मौका की तलाश में रहता था। फिर बिलाखिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की घर से बाहर निकली तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, फिर थोड़ा करीब आ गया, इतने करीब कि वो मेरी आवाज सुन ले। मैंने कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसने मेरी आवाज सुन ली, वो भी चल रही थी और मैं भी, और चलते हुए हम लोग बात कर रहे थे बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से, ताकि देखने वालों को ये भी पता न चले कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसके चेहरे पर तो नकाब था। मैंने फोन को अपने कान से लगा लिया ताकि कोई अगर देख भी ले तो ये समझे कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, आपने चंदे में इतनी बड़ी चीज क्यों दे दी? उसने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ अल्लाह का घर बने ताकि अल्लाह की शान इस पूरे मोहल्ले को नजर आए। बड़ी सी मस्जिद बने जिसमें आजान की आवाजें हर तरफ गूंज जाएं। मैंने ये सब कुछ अपने दिल से और अपनी खुशी से दिया है। मैंने कहा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, मैं ये नहीं रख सकता। आजकल सोने की कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने पता करवाया है, आपके वो कंगन पूरे 5 लाख के हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी बड़ी रकम देनी चाहिए थी और मैं भी इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता। उसने कहा, आप रख लें, मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। मुझे भी पता है कि कंगन 5 लाख के करीब हैं, लेकिन अगर दिए हैं तो अपनी मर्जी से ही तो दिए हैं।
میں نے کہا کیا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس دن آپ کے چہرے پر نشان تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سب پوچھنے والے؟ میں نے کہا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے دعا کریں۔ اس نے آخری بات کہی اور اس کے بعد اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ میرے دوست نے مجھے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ میں اسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ پھر میں نے اپنے دوست کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا میں وہ کنگن اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ یار میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، اس کے پیروں میں تو جوتا بھی ٹوٹا ہوا تھا، پھر اس نے ہمیں وہ کیوں دے دیے؟ میرے دوست نے کہا کہ لگتا ہے نکلی ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے پتہ کروایا ہے، بالکل اصلی ہیں۔ میرے دوست نے کہا تھا کہ اب اس نے دے دیے ہیں تو دے دیے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے بال کی کھال نکالنے کی؟ اور تم اس عورت کو جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ اس نے کہا یہ اپنے زمانے کی ایک مشہور گانے بجانے والی ہے، اس کی شکل پہ نہ جانا، یہ عمر میں تم سے بھی 2-3 سال بڑی ہوگی۔ اس شخص نے اسے اسی بازار سے خریدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ ایسی عورتوں کے پاس تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان پر پیسہ لٹانے والے بہت ہوتے ہیں۔ کون سی اس کی محنت کی کمائی ہے یار؟ مجھے میرے دوست کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ مجھے اس عورت کے بارے میں اس طرح سے بولنا پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تمہیں کوئی حق نہیں کسی کے بارے میں ایسی بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی اپنی برائی چھوڑ کر اچھائی پر آ جاتا ہے تو پھر تم اس کے سامنے اس کے پرانے وقت کو یاد کرو تو تم سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں۔ میرا دوست خاموش ہو گیا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ ایک دن پھر سے میرا اس عورت سے سامنا ہو گیا۔ اس نے کہا تم میرا پیچھا مت کرو۔ ہم پھر سے اسی طرح سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں تمہارا پیچھا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں تمہاری امانت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے یہ 5 لاکھ ملکیت کے کنگن نہیں لے سکتا، یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ تم ہمیں اتنے پیسے نہیں دے سکتی ہو اور سب کو بتانا پڑے گا، وہ لوگ بھی حیران ہوں گے۔ اس نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں مسلمان نہیں ہوں، ہندو ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو میرے لیے کسی مصیبت کا سبب بن جاؤ گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ ایک ہندو لڑکی تھی، پھر اس نے مسجد بنانے کے لیے اتنے سارے پیسے کیوں دیے تھے؟ میں وہیں پر رک گیا اور وہ پلٹ کر بولی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھیں نقاب سے نظر آ رہی تھیں، اس کی ایک آنکھ ابھی بھی لال ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اسے پھر سے مارا گیا تھا، لیکن یہ بات تو کسی کو نہیں پتا تھی کہ اس کے شوہر نے ایک ہندو عورت سے شادی کی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں کافی سارے ہندو رہتے تھے، لیکن اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ اس آدمی نے ایک ہندو عورت سے شادی کی ہے تو یہ اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی تو پہلے ہی عزت نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں کھڑا تھا، جب تیسری منزل پر تھا۔ یہاں پر بس ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا، اس کی چھت بھی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ادھر ہم لوگ مرغیاں وغیرہ پالا کرتے تھے۔ میں مرغیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے ہی تو اوپر آیا تھا، تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کسی کے گھر کی چھت تھی اور ایک آدمی اپنی بیوی کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ مجھے ان کی شکلیں دور سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں، بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر برا بھی بہت لگا۔ میں نے سوچا یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اپنے سے کمزور عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، یہ کوئی بہت ہی برا انسان ہوگا۔ پھر جب میں نے اندازہ لگایا کہ یہ گھر بھلا کون سا ہے، صحیح اندازہ ہونے پر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے فون کا کیمرہ نکالا اور اس کا کیمرہ زوم کر کے دیکھا تو مجھے تھوڑی بہت شکل نظر آنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جس نے مسجد کے چندے میں اپنے سونے کے کنگن دیے تھے، اور یہ اس کا وہی شوہر تھا جو اسے بری طرح مار رہا تھا۔ مجھے یہ ماجرا دیکھ کر نہ صرف غصہ آیا بلکہ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگنے لگی کہ میں جا کر کسی طرح اس عورت کو بچا لوں، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟
ان کے ذاتی معاملے میں نہیں بول سکتا تھا؟ پھر مجھے ایک خیال آیا، میں فوراً گھر سے نکلا اور ان کے گھر کی طرف چل پڑا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے ان کے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، یوں سمجھے کہ پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی نیچے آیا دروازہ کھولنے کے لیے، مجھے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں وہاں سے بھاگ گیا، لیکن اس طرح سے میں نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا کیونکہ وہ آدمی نیچے آ چکا تھا اور اب دوبارہ سے اوپر اپنی بیوی کو مارنے کے لیے جانے والا نہیں تھا۔ اس کی بیوی وہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ اس عورت کے ساتھ تو بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ مسجد بننا تو کب سے شروع ہو گئی تھی، اتنی تعمیر ہو گئی تھی کہ ہم وہاں پہ نماز ادا کر سکتے تھے، فرش وغیرہ بن گئے تھے اور یہ مسجد اس گھر سے کافی قریب ہی بنی تھی۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کا گھر یہاں سے کافی قریب پڑتا تھا اور جو آس پاس کے گھر تھے انہوں نے زیادہ دل کھول کر چندہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہی آسانی ہے کہ مسجد ہمارے گھر کے اتنے قریب ہے، ہمیں آنے جانے میں مشکل نہیں ہوگی اور مسجد کے لیے تو لوگ ویسے بھی چندہ دل کھول کر دیتے ہیں۔ ایک رات یوں ہی جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے، جب اچانک ہمیں مسجد کی چھت پر کسی ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس وقت اوپر کون ہو سکتا ہے؟ مزدور تو اس ٹائم نہیں ہوتے، ویسے بھی اندھیرے میں وہ کیا کریں گے؟ لیکن اوپر سے ہلچل کی آواز آ رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ اوپر کوئی ہے۔ میں نے کہا، آپ ذرا رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا، ہم بھی ساتھ آتے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے موبائل کی لائٹ بھی آن کر رکھی تھی، دیکھنا چاہتے تھے کہ اوپر کون ہے۔ اللہ کا گھر تھا، یہاں پہ چرانے کے لیے تو کوئی چیز تھی نہیں، لیکن پھر بھی اس وقت مسجد کی چھت پر آخر کون ہو سکتا تھا؟ پھر جب کچھ ہی دیر میں ہم لوگ مسجد کی چھت پر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جب پاس گئے تو یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھی، اور وہ اس وقت اندھیرے میں چھت کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کر رہی تھی۔ جب اس نے سلام پھیر لیا تو ہم نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا۔ وہ ہمارے قریب آئی تو میں حیران رہ گیا کیونکہ یہ وہی عورت تھی، وہی ہندو عورت جس نے چندہ دیا تھا۔ سب نے کہا، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا آپ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا آدمی بھی اسے پہچان گیا۔ اس نے کہا، یہ تو غیر مسلم ہے، یہ یہاں پہ نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا، بہن کیا بات ہے، تم کسی مصیبت میں ہو؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ لڑکی بیچاری کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، خدا کے لیے اس کی بات سنو اور اس کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ نکالو۔ سب لوگوں نے کہا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 دن پہلے کیا دیکھا تھا۔ ہم اس عورت کو نیچے لے آئے، ساتھ ہی ایک دوست کا گھر تھا، اس نے اپنے گھر سے اپنی بیوی کو بلایا۔ وہ اس عورت کو اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گئی، اس کو پانی وغیرہ پلایا۔ جب وہ تھوڑی سنبھل گئی تو پھر ہم لوگ ایک سائڈ پر بیٹھ گئے اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ جب اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو ہم لوگ ساکت رہ گئے، اور ہمارے لیے واقعی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اب ہم سب سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ تب میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں کر رہا تھا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، لیکن میں ارادہ کر چکا تھا، اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، مگر اسے کوئی مسلمان نہیں بنا رہا اور اسے کچھ پتا نہیں کہ اسلام کے دائرے میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے اسے کہا کہ یہی بات تم اپنے شوہر سے کیوں نہیں کہتی؟ تمہارا شوہر بھی تو مسلمان ہے، اگر وہ تمہیں مسلمان کر دے گا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس بات پر وہ طنزیہ ہنسی۔ اس نے کہا، وہ مجھے کبھی مسلمان نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس طرح اس کی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، میں ابھی بھی اسی کوٹھے سے منسلک ہوں جہاں پہ میں پہلے کام کرتی تھی اور وہاں پہ سب ہندو لڑکیاں ہی ہیں۔
اگر میں مسلمان ہو گئی تو مجھے وہاں سے کام سے نکال دیا جائے گا اور میرے شوہر کے گھر میں آنے والی کمائی بند ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں، میں ابھی بھی یہ کام کرتی ہوں۔ پھر بھی مسجد کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا اللہ اپنی طرف آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی گناہ گار ہوں۔ مجھے نماز نہیں آتی، بس میں نے جو لوگوں کو نماز کے دوران کرتے ہوئے دیکھا مجھے وہی آتا ہے۔ بس اسی طرح بیٹھ جاتی ہوں اور سجدے میں سر رکھ دیتی ہوں۔ میں نے اس دن جو پیسے دیے تھے وہ میرے کوٹھے کے ہی پیسے تھے۔ شادی سے پہلے جب میں وہاں کام کرتی تھی تو میرا شوہر روزانہ وہاں آیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ ایک دن وہ مجھے کوٹھے سے آزاد کرا کے لے جائے گا، میرے ساتھ شادی کرے گا، مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھے گا۔ اور پھر جب بالآخر وہ مجھے اس کوٹھے سے آزاد کروا کے لے گیا تو اس کے لاکھ ستم کرنے کے باوجود بھی میں یہ سوچتی رہی کہ چاہے وہ جیسا بھی ہے، کم سے کم مجھے وہاں سے نکال کے تو لے گیا۔ لیکن جب اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور اسے نقصان ہونا شروع ہوا تو اس نے پھر سے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب میں دوبارہ وہاں جانے سے انکار کرتی تھی تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، بہت پریشان رہتی ہوں، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ یہاں میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کہ میں برا راستہ چھوڑ چکی ہوں، اب تو یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہی ہوں۔ جب میرا دل بہت پریشان اور اداس ہو جاتا ہے تو میں مسجد کی چھت پر جاتی ہوں، جس سے میرے دل کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ خدا کے واسطے آپ لوگ کسی طریقے سے میری مدد کریں۔ لہٰذا ہم سب نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور پھر بالآخر ہم لوگوں نے اس کی مدد کرنے کا پختہ ارادہ کیا، جبکہ اس کے شوہر کو مسجد میں بلایا اور اسے یہ سب کچھ پوچھا گیا۔ اس کی بہت جگ ہنسائی ہوئی اور بالآخر اس نے شرم سے ڈوبتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر اس عورت کو طلاق دے دی۔ میں نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے اس لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر دی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا یہ فیصلہ بہت بڑا تھا، لیکن میں اس لڑکی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی مدد کرنے کی نیت سے ہی میں نے یہ کٹھن فیصلہ کیا تھا۔ ایک مرد ایک ایسی عورت کی مدد اسی طرح ہی کر سکتا ہے کہ وہ اسے پناہ دے دے اور ایک عورت کو اپنا نام دے کر نکاح کر لے۔ لہٰذا اس کی عدت پوری ہونے پر میں نے اسے اسلام کے دائرے میں داخل کیا اور پھر اس سے باعزت طریقے سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھوایا، جبکہ پہلے اس کا نام مادھوری تھا۔ میں اس سے نکاح کر کے اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن میری امی نے اب بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ نہ ہی میری نیت بری تھی، نہ ہی میرا کام برا تھا۔ اب میری بیوی فاطمہ بہت شوق سے قرآن پاک پڑھتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے اور اسلام کے بارے میں باقی سب کچھ بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے بہت عزت سے پیش آتی ہے۔ اس کی انہی اچھی عادات کی وجہ سے پہلے پہل تو مجھے فاطمہ سے محبت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے اس سے عشق سا ہو گیا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کسی بیوہ یا مظلوم عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کریں تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اس معاملے کو اسلام کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔